الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج
یہ جمعہ کا دن مبارک دن ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اور آپ آج یہاں تشریف فرما ہیں، مگر جیسا کہ اس دنیا کے اندر ہزاروں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو آج ہمارے بیچ میں نہیں، وہ زیر زمین سوئے ہوئے ہیں، لاکھوں من مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ وہ بھی آپ کی طرح، میری طرح آرزویں لیے گھوما کرتے تھے۔ ان کے اندر بھی اپنی اپنی خواہشات تھی، اپنی اپنی تمنائیں تھی، لیکن موت کا جھٹکا آیا، موت کا جھٹکا لگا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ موت کا ذائقہ چکھا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو میں نے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ذرا ہم اس جملے پر اگر غور کر لیں، اس آیت کے اندر غور کر لیں، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے اللہ کے کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو ترک کر رہے ہیں، ذرا ہم سوچیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہم زندہ ہیں، تندرست ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے اختیار میں ہے، مگر غور کریں، کیا جو ہمارے سامنے گزشتہ سال زندہ تھے، کیا ان کے اندر طاقت نہیں تھی؟ کیا ہمت نہیں تھی؟ کیا ان کے ارادے نہیں تھے؟ ان کی آرزویں اور تمنائیں نہیں تھی؟ تھی اور ضرور تھی، مگر ان سب تمناؤں کے اوپر خالق کائنات کا حکم آ چکا کہ ان کی تمنائیں ہیں تو ٹھیک ہے، آرزویں ہیں تو ٹھیک ہے، مگر جو میں نے ان کے لیے وقت دیا ہے، جو ٹائم دیا ہے، اس سے آگے اب اجازت نہیں۔ ارشاد فرمائے خالق کائنات نے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ ارشاد فرما خالق کائنات نے، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو، ہر جان رکھنے والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور فرمایا، اور جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، جیسے تمہارے عمل ہوں گے، اچھے یا برے ہوں گے، فرمایا تمہارے اعمال کے اچھے نتائج پر تم کو قیامت کے دن ہی تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ بس جو اس دن دوزخ کے عذاب سے بچ جائے، جنت میں بھیجا جائے، جنت میں اس کو بھیج دیا جائے، وہی کامیاب ہوگا۔ فرمایا، اور یہ دنیاوی زندگی تو بس ایک دھوکے کا سودا ہے۔ فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی آشائشیں، یہ دنیا کے محلیں، یہ دنیا کے بنگلے، یہ دنیا کی زینت اور یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کے پیسے، یہ دنیا کی سوسائٹی، یہ دنیا کی کمیٹی، یہ دنیا کی کمیونٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں دھوکہ کا سودا ہے، یہ سو دھوکے کی چیزیں ہیں۔
پتہ چلا اس آیت کریمہ میں موت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اس کے پہلے حصے میں بتلایا گیا کہ ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر ذی حیات کو ایک دن ضرور موت آنی ہے۔ اور اگر قرآن کریم میں اس کو نہ بھی بتلایا گیا ہوتا، جب بھی ہم میں سے ہر ایک کو بطور خود یہ یقین ہے کہ ہر زندہ کو ایک دن مرنا ضرور ہے۔ چنانچہ وہ انسان جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، مرنے میں ان کو بھی کوئی شک نہیں، کیوں کر کے کوئی شک کر سکتا ہے جبکہ اس دنیا کا پوری عمر کا تجربہ یہ بتلاتا ہے ہر زندگی کا انجام موت ہی پر ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ہر زندہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ یقینی ہے، بلکہ آنکھوں دیکھی حقیقت ہے جس سے کوئی کافر بھی مشرک بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ کے اس حصے سے، اس جملے سے پتہ چلا کہ موت کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، موت کی بھی ایک حقیقت ہے۔ اب اس حقیقت کو، اس کے مٹھاس یا اس کے کڑواہٹ کو محسوس وہی کر سکتا ہے جو اس دنیا سے جانے والا، یعنی جس نے موت کا مزہ چکھا، موت کا ذائقہ چکھا۔ بہرحال موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزریں گے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، قوت دی تھی، کچھ وقت کے لیے، کچھ گھڑی کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے زندوں کو مردہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایک موقع پڑا، آپ لوگوں کو دعوت دینے لگے، لوگوں اللہ کو مان لو، مجھے اللہ کا نبی مان لو۔ لوگوں نے کہا تمہارا کوئی معجزہ؟ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، دکھایا معجزہ۔ لوگوں نے کہا یہ تو آج کل کے معجزے ہیں، کوئی پرانا معجزہ دکھاؤ، یعنی کسی پرانے مردے کو زندہ کرو۔ آپ ایک قبر پر گئے، آپ نے کہا قبر والے کے لیے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ قبر سے ایک مردہ اٹھا، اپنے بالوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھا، مٹی کو جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا او قبر میں رہنے والے، بتاتے ہی قبر میں کیسی حالت ہے، کیا گزر رہی ہے، تیرے ساتھ میں کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ مردہ بولا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، مجھے ہزاروں سال دنیا سے آئے ہو گئے، میں ہزاروں سال سے قبر میں ہوں، تم قبر کی بات کرتے ہو، قبر کے معاملات کی بات کرتے ہو، او اللہ کے نبی تم عیسیٰ علیہ السلام ہو، تم کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، تم یہ کہ نہیں معلوم کرتے، تم یہ کہ کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ نوح کے بیٹے بتا جب تیری روح نکلی تھی، تیری جان نکالی گئی تھی، اس وقت تجھ کو کیسا مزہ معلوم ہوا تھا؟ اور تم مجھ سے قبر کا سوال کرتے ہو، قبر کی بات تو چھوڑو، جب میری روح قبض کی گئی، جو روح کے وقت میں مجھے کڑواہٹ محسوس ہوئی، آج ہزاروں سال مجھے قبر میں ہو گئے، مگر آج تک میرے منہ سے موت کے وقت کا ذائقہ، موت کے وقت کا کڑواہٹ کا مزہ نہیں گیا۔ موت کے وقت کی کڑواہٹ اب تک بھی میرے منہ میں موجود ہے۔ ذرا سوچیں کہ موت بہرحال آنی ہے اور ہر ایک کا سامنا موت سے پڑنا ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، بہرحال آپ غور کریں تو پتہ چلا قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کہ بہرحال ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے اس نے دنیا میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، جیسے عمل کیے ہوں گے، اپنے انہی عملوں کے مطابق اس کے ساتھ میں برتاؤ کیا جائے گا۔
ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ موت کے وقت آدمی کو اتنی شدت معلوم ہوتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو، دریا پلا دو، پیاس نہیں ختم ہوتی۔ موت کے فرشتے نظر آتے ہی آدمی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کریں، حالات پر نظر کریں۔ آج ہم اپنے رب کو بھول گئے۔ کیا یہ اعلان ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یعنی تم جس طرح دنیا کی بدمستیوں میں گم ہو کر جس دن کی آمد کو بھولے ہوئے تھے، آج ہم نے تم کو بھلا دیا اور نظر انداز کر دیا ہے، یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ لہٰذا دنیا میں تم نے جو غفلت کی زندگی گزاری، ہمارے احکام سے بے پرواہی برتی، اب اس کے بدلے میں بس عذاب ہی عذاب چکو اور اپنے کیے کو بھرو۔ ذرا غور کرو، اگر یہ اعلان آپ کے لیے ہو گیا، ہمارے لیے ہو گیا، تو کیا بنے گی، کیا گزرے گی؟ اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ جب ان مجرموں اور خدا فراموشوں پر موت طاری ہوتی ہیں اور اپنی بد کرداریوں اور غفلت کیشیوں کی وجہ سے اور اپنے برے نتائج اور اپنی آنکھوں سے وہ نظر دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو یہ گڑ گڑا کر کہتے ہیں، خداوند کریم ذرا مجھے اب پھر اس دنیا میں بھیج دے جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، تاکہ میں نیک عمل کروں، اچھے عمل کروں۔ یہ اس کی صرف بکواس ہوگی جو یہ بکے گا۔ قیامت کے دن، آخرت کے دن تک وہ عالم برزخ میں گرفتار رہے گا اور وہاں اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھتا رہے گا۔ پھر جب قیامت کا وقت آئے گا، سور پھونک دیا جائے گا، حشر و نشر سے ایک دوسرا عالم برپا کر دیا جائے گا، تو اس دن ان کے رشتے ناتے بھی نہ رہیں گے اور کوئی عزیز و دوست، رشتہ دار، بیوی بچے بھی اس کے پاس نہیں آئیں گے، اس کے قریب بھی نہیں پھریں گے، نہ کوئی اس سے بات کرے گا، نہ اسے کوئی اس کا حال پوچھے گا۔ ذرا ہم غور کریں تو میرے پیارے دوستو، اس لیے غور کریں، بہرحال موت تو آنی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بڑا عرصہ گزر گیا، ان گنت بے شمار لوگ اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یہاں سے چلے گئے، ہمیشہ کے لیے منتقل ہو گئے۔ بڑے بڑے قطب ابدال، بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء کرام، علماء اعظام، صلحاء کرام، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہ السلام تک اس روئے زمین پر تشریف لائے اور چلے گئے۔ اہل علم اور فقہ اور بڑے بڑے مفکرین حضرات، مفسرین حضرات، بڑے بڑے متکلمین حضرات تشریف لائے، مگر کوئی باقی نہ رہا، سب اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے۔ اور تیری میری تو کیا مجال ہے، کالی کملی والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت آیا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑی ہوئی ہے، بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پانی طلب کیا، میں نے ٹھنڈا پانی لا کر دیا، میں نے سمجھا کئی روز ہو گئے، حالت نازک ہے، کاش کہ اللہ کے نبی آج پانی پئیں گے۔ اللہ کے نبی نے پانی کا پیالہ لیا، ہاتھ کی انگلی ڈالتے ہیں، کبھی چہرے پر پھیرتے ہیں، کبھی سینے پر پھیرتے ہیں، کچھ گنگناتے بھی جاتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہیں مگر عجیب حالت ہے، بات کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میں نے قریب جا کر کان لگائے تو آواز آ رہی تھی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، یعنی آپ کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے موت کو پسند کیا۔ موت سے پہلے سارا انبیاء علیہ السلام کو اختیار دیا جاتا ہے، موت کو پسند کرتے ہو یا دنیاوی زندگی کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اختیار کر لینے کا حکم جب دیکھا تو آپ نے اپنے لیے آخرت والی زندگی کو چن لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، دیکھا، ان سے مشورہ کیا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور بلا تعامل فرشتہ موت سے فرمایا کہ جس بات کا حکم دیا گا اس پر عمل کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی، تسلیوں دروازے پر دستک دی۔ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ او ظالم کون ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہے، میرے ابا کی حالت ٹھیک نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں فاقہ ہوا، فرمانے لگے، او بیٹی تم کسے ظالم کہہ رہی ہو، کسے برا بھلا کہہ رہی ہو؟ یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں۔ یہ تو تیرے والد کا مقام ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اسرائیل، میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، میرے گھٹنوں میں درد معلوم ہو رہا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا تو کوئی ارادہ نہیں، میری تو کوئی تمنا نہیں کہ آپ کو تکلیف دی۔ آپ نے کہا، اے اسرائیل، جب تو تکلیف نہیں دینا چاہتا اور پھر مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو میری امت کے وہ لوگ جو بے نمازی ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، جو فاسق و فاجر ہوں گے، جب تو ان کی روح قبض کرے گا تو کیا حال ہوگا۔ او اسرائیل سن، آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی میری امت کے گناہگاروں کی، فاسق و فاجر لوگوں کی، نافرمان لوگوں کی تو روح قبض کرے، جن کی جان نکالے، جتنی ان کو تجھے تکلیف دینی ہو، آج ان سب کی تکلیف مجھے دے لو، مجھ کالی کملی والے کو دے لو، میری امت کے لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ ذرا سوچیں، ہم پتہ چلا کہ موت جب آئے گی تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس میں موجود ہے، سوال کیا، اللہ کے نبی، آدمی کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے؟ او لوگوں، تم آج عالموں کے پاس میں حال معلوم کرنے جاتے ہو، مسئلہ پوچھنے جاتے ہو، سوال کرنے جاتے ہو، قاریوں کے پاس میں جاتے ہو، عالموں کے پاس میں جاتے ہو، او ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا؟ کیسے مبارک ہوں گے وہ لوگ جو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے
اپنی کسی بات کی جانکاری لینے کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہوں گے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آدمی کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، نافرمان کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمین کپڑا لے لو، پھر اس کو جھاڑی دار درخت پر ڈال دو، کانٹے دار درخت پر ڈال دو، پھر اس کو کھینچو، جیسے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے ایسے ہی نافرمان کی جب روح قبض کی جاتی ہے، گناہگار کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کا بدن ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر پوچھا فرما برداروں کی کیسے روح نکالی جاتی ہے؟ فرمایا جیسے آٹا گوندا جاتا ہے، آٹے کے اندر گوندے ہوئے آٹے میں کوئی بال رہ جائے، جیسے اس ملائم آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے اس کے ساتھ میں آٹا نہیں لگ کر آتا، اسی طریقے سے مومن بندے کی روح قبض کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں ملک الموت آئے، اسرائیل علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب تم گنہگاروں کی روح قبض کرتے ہو، نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہو تو کیسی شکل بنا کر آتے ہو، کیا حالت بنا کر آتے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم جانے دو، چھوڑ دو، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ضد بڑھا دی۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم، پرلی جانب منہ کر لو، ادھر کو منہ کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف منہ کیا، پھر اسرائیل علیہ السلام نے کہا ادھر کو کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ پھیر کر دیکھا لمبے لمبے دانتیں، ڈراؤنی شکلیں، ڈراؤنی آنکھیں، لمبے لمبے بالیں، کالی سیاہ شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی دیکھا دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب ہوش آیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتنی ڈراؤنی شکل، اتنا ڈراؤنی چہرہ، ایسی حالت کے کو بنا کر آ جانا، یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا مومنوں کی روح کیسے قبض کرتے ہو؟ کہا ایک پھول لے کر، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پھول دیتی ہے، بچہ پھول میں کھلونے میں مست ہو جاتا ہے، ماں اپنا کام کر لیتی ہے، اپنے کام میں لگ جاتی ہے، ایسے ہی مومن کو پھول کی خوشبو سنگھائی جاتی ہے، اس کو پھول دیا جاتا ہے، وہ مگن ہو جاتا ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ مگر یہ زندگی ختم ہونے والی ضرور ہے، یہ موت بہرحال آ کر رہے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت نے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت نے۔ ذرا غور کرے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم کو اپنے مال پر فخر ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے موت کا فرشتہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا،
ان کو موت کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا اور آپ کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ آپ نے موت کے فرشتے کو دیکھا، موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے اپنا ایک تماچا اس کے چہرے پر رسید کر دیا، جس سے اس موت کے فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس لوٹ کر گیا، جا کر عرض کیا یا الہ العالمین، اے اللہ پاک، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اس بندے نے موت کا نام سن کر غصہ میں مجھے تماچا رسید کیا اور میری آنکھ پھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی، پھر دوبارہ جانے کے لیے کہا میرے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو، بیل کی کمر پر ایک ہاتھ رکھ دو یا دونوں ہاتھ رکھ دو، ایک ہاتھ کے نیچے یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ فرشتہ گیا اور خدا کا یہ پیغام پہنچایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرشتے نے بحکم خداوندی جواب دیا پھر بھی موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تاخیر کا نتیجہ بھی موت ہے تو پھر آج ہی کیوں نہ کیا جائے۔ میں موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، ہاں البتہ میری تمنا ضرور ہے، میری آرزو ہے کہ میری تدفین کے لیے مجھے بیت المقدس کے قریب کر دیا جائے۔ تو دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تمنا سے پتہ چلا کہ ارض مقدسہ مکہ مکرمہ، مدینہ اور بیت المقدس وغیرہ میں تدفین کے لیے تمنا کرنا جائز ہے۔ گویا کہ آدمی اپنی تدفین کے لیے مبارک جگہ کو تلاش کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال اسی وقت فرشتہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ کیا آپ چاہتے ہیں ہم سے موت چھوٹ جائے گی یا ہم کو چھوڑ دے گی؟ آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، شاید آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور آپ بھی اپنی تیاری کر لیں اور موت کی فکر میں لگ جائیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک شخص نے بہت سارا مال جمع کیا تھا، کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالی شان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے، ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری پر بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز اور احبابوں کو جمع کیا۔ ایک بڑی عالی شان محفل سجا لی، پھر ایک تخت پر وہ بادشاہ بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو کھانا کھلا رہا۔ اب کھانا کھلاتے کھلاتے اپنے دل میں خیال کرنے لگا ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا کئی سال تک تو اب خریدنا نہیں پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر رہا تھا، اتنا مال جمع کر لیا اب سالوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ خیال دل میں گزرا ہی تھا کہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے اور گردن میں جھولا پڑا ہوا ہے، دروازے پر آ گیا۔ اس نے زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا، اس کے تخت تک آواز پہنچی، غلام دوڑے ہوئے باہر کو آئے۔ یہ کون بے وقوف ہے؟ اس سے جا کر پوچھا یہ کیا نامعقول حرکت کر رہے ہو، ایسی حرکتیں کیوں کی؟ اس فقیر نے کہا اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ اپنے آقا کے پاس گئے اور اپنے آقا کو غلاموں نے سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس گستاخی کا مزہ کیوں نہیں چکھلا دیا؟ ہمارے بیچ میں ہمیں پریشان کرنے آیا۔ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پھر سے دروازے پر دستک دی۔
بادشاہ نے، اس بیٹھے ہوئے مالدار شخص نے پھر اپنے غلاموں کو دوڑایا۔ اتنے میں وہ فقیر تیزی کے ساتھ میں ان کے پاس میں پہنچ گیا، اس سردار کے پاس میں پہنچ گیا۔ کہا اس کو یہاں آنے دیا، مار نہیں دیا؟ کہا مجھے مارو گے، مجھے قتل کرو گے، مجھے ختم کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کان کے قریب جا کر کہا میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، اتنا سنا اور ہوش اڑ گئے۔ کہا معافی مانگنے لگا، عاجزی کرنے لگا، کہا آج میرے فدیے میں کسی دوسرے کو قبول کر لیا جائے، دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں فقیر نے کہا میرا نمبر تھا، مجھے مار دینا تھا، تیرا نمبر آیا تو تیری جگہ کسی دوسرے کی جان نکال لوں، مہلت دے دوں۔ اس کے بعد سارا مال جمع کیا، مال سے کہنے لگا اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا۔ اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالی شانوں کی یاد کر لیتا، اللہ کو یاد کر لیتا، اللہ کے حضور عاجزی کر لیتا، انکساری کر لیتا۔ اللہ تعالی شانوں نے اپنی قدرت سے مال کو گویائی عطا کر دی۔ مال نے اس کا ہم مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک، شاہوں تک اور گداؤں تک، ایسے بڑے بڑے لوگوں تک تو پہنچ گیا، جبکہ نیک لوگ تیرے دروازے ہٹا دیے جاتے تھے۔ مال پہ آگے کہنے لگا میری ہی وجہ سے تو نازک اندام اور نازک بدن جیسی حسین عورتوں سے لذتیں حاصل کرتا تھا، میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہا کرتا تھا، تو مجھے برائی کے موقعوں میں خرچ کیا کرتا تھا، میں انکار نہیں کر سکتا تھا، اور اگر تو مجھے خیر کے موقعوں میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک جھٹکے میں اس کی روح قبض کر لی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ذرا سوچیں، موت بہرحال اپنے اٹل وقت پر، اصل وقت پر آ کر ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں آ سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سارے کے سارے نبی آپ کے سامنے لائے گئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو ایک دیکھا سب کی آنکھوں کے بیچ میں ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں، ایک نبی کو دیکھا تو اس کے بیچ میں 40 سال کی عمر لکھی۔ آدم علیہ السلام کو ترس آ گیا، کہا اس کی چھوٹی عمر، اتنی چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر میں سے ان کے لیے 60 سال کم کر کے ان کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری مرضی، مگر بہرحال اپنے وقت پر موت آئے گی۔ ہاں اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کا متعینہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک ساتھ آگے بڑھتا ہے نہ ایک ساتھ پیچھے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا تو آگے پیچھے نہیں ہو سکا۔ ترمذی شریف کی روایت کا مفہوم ہے روز ازل میں آدم علیہ السلام کو تمام صورتیں دکھائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے کریم اللہ یہ صورتیں کس کس کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی دیکھا سب کی عمریں ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نظر اس شخص پر پڑی جو سب سے زیادہ روشن تھا، اس کی عمر کل 40 سال تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے پروردگار اس کی عمر اور بڑھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے اللہ رب العالمین نے کہا اے آدم سب کی موت کا وقت متعین ہے، سب کی موت کی اور عمر کی گھڑی لکھی جا چکی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ میری عمر میں سے ان کو 60 سال دے دیجئے اور ان کی عمر 100 سال کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جانو تمہارا کام نہ جانے، یعنی اس معاملہ میں تم مختار ہو۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی عمر کے سال برابر گنتے رہے، جب 940 سال کی عمر ہو گئی، ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام جان نکالنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر کے پورا ہونے میں 60 سال باقی ہیں اور میری عمر 1000 سال مقرر ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، مگر آپ نے اپنی عمر کے 60 سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی روح بھی اپنے وقت پر نکالی گئی۔ دوستوں ذرا غور کریں، اس موت سے کسی کو آگے اور پیچھے جو اس کا متعینہ وقت ہے نہیں مل سکتا۔ ذرا غور کر، قریب آ رہا ہے وہ دن کہ جب آپ دوسروں کے مکان پر نہیں بلکہ دوسرے آپ کے مکان پر تعزیت کے لیے جمائیں گے۔ آپ کا بے حس و حرکت برف سے ٹھنڈا جسم تختے پر غسل کے لیے پڑا ہوا ہوگا۔ وقت کی تنگی ہے، ورنہ غور کرے آج کیا حالات۔ ذرا غور کریں، جب آپ اس درجہ میں بے بس ہو جائیں گے کہ خود بے کسی اور بے بسی کو بھی آپ پر رحم آ جائے گا۔ جو آپ کے بچے آپ کو بل بلا کر پکاریں گے، آپ اشارہ نہیں کر سکیں گے، جو آپ کی بیوی آپ کے غم میں روتے روتے دیوانی ہو جائے گی، آپ اس کا ایک آنسو بھی خشک نہیں کر پائیں گے، یا آپ کے بوڑھے ماں باپ پچھاڑے کھا کھا کر گر پڑیں گے، آپ انہیں مدت تسلی نہیں دے سکیں گے۔ بچی آواز دے گی، بچے آواز دیں گے، مگر آپ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ پوچھنے والے حال پوچھیں گے، جواب کوئی نہیں ہوگا۔ جب روح قبض ہو جائے گی، کپڑے اتارے جائیں گے، آواز آئے گی۔ ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کے ساتھ میں جو برتاؤ ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ میں برتاؤ ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ میں حالات ہوتے ہیں، ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات ہوتے ہیں، اتنے حالات بگڑ جاتے ہیں، اگر مجھے میری امت کے ڈر کا خیال نہ ہوتا کہ میری امت مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گی، کفنانا چھوڑ دے گی، تو میں ضرور اپنی امت کے لیے دعا کرتا کہ مرنے والوں کا حال کو معلوم ہو جائے۔ ذرا غور کریں، حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں، ادھر روح قبض کی جاتی ہے، لاکھوں کا مکان بنایا اس میں لیٹا ہوا ہے، مگر پھر کوئی اس میں ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں۔ آج دوسروں کی نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، کل کو اپنی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوگی۔ جب آپ تنگ و تاریک گڑھے اور قبر میں ڈال دیے جائیں گے، جب آپ ہزاروں من مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ اسی لیے ارشاد فرما اللہ تعالیٰ نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا
یہ ختم ہونے والی ہیں. یہ اولاد جس کے چکر میں تم حرام و حلال کا خیال نہیں کرتے یہ تمہیں کام نہیں آئیں گے. وہاں تو نیک اعمال ہی کام آئیں. تو دوستو وہ وقت قریب آ رہا ہے، وہ وقت قریب آ ہی گیا، بس وہ گھڑی آ پہنچی ہے نہ مٹنے والی ساتھ. تو آپ کیا اپنی دلچسپ مجلسوں میں، پربہار طرف انگیز محفلوں میں، رنگین اور پر لطف جلسوں میں، اجتماعات میں کبھی بھی اس وقت کو جب ان چہچوں اور تہکوں پر محض افسوس ہی افسوس ہوگا کیا یاد کر لیتے ہیں؟ کبھی موت کو یاد کیا؟ کبھی تمنا کی کاش کہ میں اتنی بڑی محفلوں میں بیٹھا ہوں؟ کبھی اپنی قبر کی فکر کی؟ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، موت کے بعد کے لیے عمل کرے. نہ سمجھ آدمی وہ ہیں جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں. ذرا غور کریں کہ ہم نے موت کے لیے اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام میرے وہ بھائی اور بہن جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کو موت کی تیاری کے لیے قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو موت سے اور موت کے وقت کے آنے سے پہلے اپنی برائیوں کو، اپنے برے اعمال کو اچھے اعمال سے تبدیل کرنے کے لیے قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے. بری موت سے، برے وقت کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.